الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الله تعالى في القرآن المجيد وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول وإذا أردنا أن نهلك قرية اور جب ہم کسی بستی کو تباہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں امرنا مترفیہا تو ہم حکم دیتے ہیں اس بستی کے بڑے لوگوں کو فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ تو وہ اللہ کی بغاوت کرتے ہیں اور ان پہ ہمارا حکم غالب آ جاتا ہے فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا تو پھر ہم انہیں تہس نہس کر کے رکھ دیتے ہیں حضرت محترم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے ساتھ خاص ہے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام الملک فخر الرسل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر حضرات و حاضرین، آج کی ہماری ملاقات کا عنوان ہے کیا ہم واقعی اللہ کے عذاب کے
مستحق تو نہیں ٹھہر چکے۔ اللہ حکم الحاکمین کی طرف سے سختیاں، عذابات، پریشانیاں، دکھ، درد اور تباہی بربادی کے معاملات اس قوم پہ نازل ہوتے ہیں جب قوم اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کر جاتی ہے۔ قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تک کئی انبیاء کے تذکروں کو محفوظ کیا اور کئی انبیاء کی اقوام کی تباہی اور بربادی کے بیانات کو قلم بند کیا ہے۔ اور اللہ رب الحاکمین کا ایک اصول اور قاعدہ ہے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، جب ہم کسی بستی کو، کسی شہر کو، کسی گاؤں کو، کسی ملک کو، کسی علاقے کو تباہ و برباد کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس گاؤں والے، اس بستی والے، اس ملک والے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمارے باغی بن جاتے ہیں۔ جب کسی ملک کے بڑے لوگ اللہ کے نافرمان، اللہ کے باغی، اللہ کی حدود کو پامال کرنا شروع کر دیتے ہیں تو مالک ارض و سما کا فرمان ہے پھر ہم اس قوم کے اوپر اپنی طرف سے عذاب مسلط فرما کے اس قوم کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دیا کرتے ہیں۔ اس موضوع کو انتخاب کرنے کی جو بنیادی وجہ میرے سامنے آئی، پچھلے ایک ہفتے کے اندر 3 ایسے واقعات ملک پاکستان کے اندر رونما ہوئے۔ ملک پاکستان کی بنیادوں میں لا الہ الا اللہ کی آواز، مسلمان عورتوں، مردوں، بچوں کا خون موجود ہے۔ اس ملک پاکستان کے اندر 3 ایسے دلخراش واقعات پیش آئے کہ جو سن کر آدمی کانپ اٹھتا ہے کہ نام ریاست مدینہ کا استعمال ہوتا ہے اور کام اللہ کی بغاوت والے ہوتے ہیں۔ اور پھر جب اس آیت مقدسہ کو سامنے رکھ کے ملک پاکستان کے حالات حاضرہ کو دیکھا جاتا ہے تو پھر روح کانپ اٹھتی ہے۔ سب سے پہلا جو واقعہ پاکستان کی سرزمین میں پیش آیا، خوشاب کے ایک امام بارگاہ میں اہل تشیع کے ایک ذاکر، اس نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں ایسے گستاخانہ کلمات کہے ہیں، ایسے گستاخانہ کلمات کہے ہیں کہ ایک عام مسلمان آدمی زبان پہ لانا تو بہت دور کی بات ہے، سننا بھی دوبارہ نہیں۔ جب سنتا ہے تو اس کی روح کانپ جاتی ہے۔ اللہ اس عظیم الشان شخصیت کے بارے میں پاکستان کی سرزمین پہ بکواس ہو رہی ہے، جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا لو كنت متخذا خلیلا، اگر دنیا میں میں کسی کو دوست بناتا تو ابوبکر صدیق ہوتے رضی اللہ عنہ۔ اور صرف یہی بس نہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں نے دنیا کے ہر انسان کی نیکی کا بدلہ اسے چکا دیا ہے سوائے ابو بکر کے۔ ابو بکر وہ ذات ہے کہ جس کے احسانات کا بدلہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ اس عظیم الشان صحابی کے بارے میں بکواس ہوئی جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی پیغمبر کائنات کا مسلح مل گیا اور پیغمبر کائنات کا منبر مل گیا۔ آقا علیہ السلام نے اپنی زبان سے اعلان فرما دیا تھا قُلُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ فِي النَّاسِ، ابو بکر سے کہہ دو وہ نماز پڑھائے کیونکہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی میرے مصلی کا حقدار نہیں۔ اتنی عظیم الشان شخصیت
اور اس کے بارے میں بکواس کہاں ہو رہی ہے؟ جس ملک کے حکمران نے نعرہ لگایا تھا کہ میں ریاست مدینہ کی طرز پہ حکومت کروں گا، اور اس کو چھوڑیے، اس کی ایک بات نہیں ہزاروں باتیں چھوڑ دیجئے، لیکن اس ملک میں یہ بات ہو رہی ہے جس ملک کی بنیادوں میں لا الہ الا اللہ کی صدائیں شامل ہیں، جس ملک کا نظریہ لا الہ الا اللہ تھا کہ ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ایک اللہ کے قانون کو مانتے ہیں، کسی اور کے قانون کو نہیں مانتے، اور اس ذات کے بارے میں بکواس ہوئی ہے جس ذات نے اس اللہ کے قانون کو بلند کیا۔ آج تو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، میں کہتا ہوں نہیں، اسلام سیدنا ابوبکر صدیق نے زندہ کیا تھا۔ جب پیغمبر کائنات علیہ السلام کی زندگی مکمل ہوئی، آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، ہر طرف سے مخالفوں کی سوچ تھی، فتنے اٹھے تھے، کبھی فتنے منکرین حدیث کے نام پہ اٹھتے ہیں، کبھی فتنے منکرین زکات کے نام پہ اٹھتے ہیں، کبھی فتنے مدعیان نبوت کے نام پہ اٹھتے ہیں۔ ہر محاذ پہ جو شخص جمع ہوا نظر آیا اس شخصیت کا نام ابوبکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ عزیزان گرامی قدر، دوسرا جو دل خراش واقعہ پیش آیا وہ اسلام آباد کی سرزمین میں ایک مندر کی تعمیر کا آغاز اور اس کی بنیاد رکھی گئی۔ ہمارے پاس بھائی مسلکی طور پر، مذہبی طور پر یا سیاسی طور پر اتنے غلام بن جاتے ہیں کہ جھوٹ کو جھوٹ ثابت ہو جانے کے باوجود اس جھوٹ کی سچائی کو بیان کرنے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں۔ ایک بھائی نے تبصرہ کیا، کہنے لگا دیکھیں جی غیر مسلم ممالک کے اندر تو مساجد اب موجود ہیں، مسلمان لوگوں کے لیے، مسلمان کمیونٹیز کے لیے مساجد موجود ہیں، اگر ہندوؤں کے لیے ایک مندر کا افتتاح کر دیا گیا، اس کا آغاز کر دیا گیا، اس میں ہتک والے کیا بات ہے؟ اگر آدمی سرسری نظر میں دیکھے جس طرح اس لیول کا آدمی بات کر رہا ہے تو بات بڑی سادہ سی لگتی ہے۔ یار ٹھیک ہے، اگر انڈیا کے اندر مسلمانوں کی مساجد ہو سکتی ہیں، اگر جرمن کے اندر، یورپ کے اندر مسلمانوں کی مساجد ہو سکتی ہیں، اگر ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی مساجد بن سکتی ہیں، تو پاکستان میں مندر بن کر پھر کیا ہوا؟ حضرت علی وقار افسوس صرف اس بات کا ہے کہ ہم نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں۔ اگر ہم نے قرآن کو پڑھا ہوتا تو ہم یہ تبصرہ قطعاً نہ کرتے۔ قرآن نے غیر مسلموں کی کئی صورتوں کو بیان فرمایا ہے۔ ایک صورت بیان فرمائی، لا يقاتلونكم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم۔ یہ ایسے کافر ہیں جو تمہارے خلاف کسی قسم کی چال نہیں چلتے، جو تمہارے خلاف کسی قسم کی بات نہیں کرتے، جو تمہارے خلاف کسی قسم کے مورچے پہ کھڑے نہیں ہوتے، تم ان کے خلاف نہ چلو، ان کو ان کے مذہب کے مطابق چلنے دو۔ حضرت ذی وقار، میں کہتا ہوں جب انڈیا کے اندر بابری مسجد کا کیس چل رہا تھا، پاکستان میں کتنے ہندو تھے جنہوں نے مسلمانوں کی حق میں آواز کو بلند کیا تھا؟ ہم مسلمانوں کی کمیونٹی میں رہ رہے ہیں، اگر وہاں بابری مسجد موجود ہے تو ہندوؤں کو مسئلہ کیا ہے؟ انڈین حکومت نے بابری مسجد کو نہ صرف شہید کیا بلکہ وہاں مندر بنانے کا پلان کیا۔ انہوں نے ہماری بنیاد کو، اور وہ بنیاد جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، ہماری بنیاد کو شہید کر دیا اور وہاں پر مندر بنانے کے احکامات جاری کیے۔ حضرت ذی وقار، وہاں ہماری مساجد کی توہین ہو رہی ہے اور ان کے پاکستان کی مینجمنٹ اور حکومت ان کے سارے اخراجات برداشت کر رہے ہیں۔ ایک طرف ریاست مدینہ کا نعرہ، دوسری طرف غیر مسلم حکومتوں کو ان کے ساتھ تعاون کی یہ صورتحال۔ حضرت ذی وقار، یہ خدا کا تضاد ہے، منافقت ہے اور دین اسلام کے ساتھ یہ دغا ہے۔ حضرت ذی وقار ایک ایسا واقعہ ہے جس کو کوئی بھی مسلمان دل سے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور پھر مردم شماری کے مطابق ایک
178 हिंदू हैं जो इस्लामाबाद में तो रहते हैं। 178 हिंदुओं के लिए इतना बड़ा मंदिर कायम करना ये किस किस्म की लॉजिक है? हिंदुओं ने इबादत करनी है, वो अपनी इबादत को अपने घरों में रहें। जब बात फर्ज बड़े फर्ज में जाते हैं तो इस्लाम में तो कोई सख्ती नहीं, ठीक है, ला इकराह फिद्दीन, इस्लाम में कोई सख्ती नहीं है। किस बात की सख्ती नहीं है? एक आदमी हिंदू है, एक ईसाई है, एक यहूदी है, गैर मुस्लिम है, वो अपने मजहब पे रहे, इस्लाम मजबूर नहीं करता कि तू जरूर इस्लाम कबूल कर। लेकिन इस्लाम ये भी नहीं कहता कि हिंदुओं के माबद खाने बनाने में, गैर मुस्लिमों के माबद खाने बनाने में माली और जानी ताउन किया जाए। इस्लाम की पूरी तारीख पढ़ के देखिए, कोई ऐसी नज़ीर नहीं मिलती, कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती। मैं कहता हूँ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर मजहबी हम आहंगी का दर्ज देने वाला कौन हो सकता है? कायनात के इमाम अलैहिस्सलाम ने अक़लियतों के हुकूक को बयान फरमाया। हज़रत अबू बकर यहूद का बहुत बड़ा जो कबीला है खैबर के नाम से, वहां मुसलमानों ने चढ़ाई की, अल्लाह का मुल्हाकिन ने मुसलमानों को फतह अता फरमाई, यहूदियों को मफ्तू किया, ईसाइयों को मफ्तू किया। हज़रत अबू बकर आहद नबी को देखिए, आहद सिद्दीकी को देखिए, आहद फारूकी को देखिए, आहद उस्मानी को देखिए, आहद अलवी को देखिए। हज़रत अबू बकर बनु अब्बास और बनु उमैया की तारीख को पढ़ के देखिए, एक हुक्मरान ने भी किसी गैर मुस्लिम, किसी गैर मजहब के लिए किसी माबद खाने का क़याम वजूद में नहीं लाए। हज़रत अबू बकर मुल्क पाकिस्तान में रहते हुए हमारी हुकूमत की गैर मुस्लिमों के लिए जिम्मेदारी क्या है कि वो टैक्स दें, उशूर दें, जिज़िया दें, और उनके पाकिस्तान की जो हुकूमत है उनकी मालों की हिफाजत करेगी, उनकी जानों की हिफाजत करेगी, उनकी इज्जतों की हिफाजत करेगी। इस्लाम के अंदर सिर्फ यही हुकूक हैं गैर मुस्लिमों के लिए, यही हुकूक हैं अक़लियतों के लिए। अपनी तरफ से इस्लाम के तरह इजाफा करना कि उनकी इबादत खाने बनाए जाए और फिर ना जाने वहां जाकर क्या क्या किया जाए। हज़रत अबू बकर ये ना सिर्फ पाकिस्तान की तौहीन है, ये इस्लाम की तौहीन है, पैगंबर इस्लाम की कवानीन की तौहीन है। हज़रत अबू बकर उससे बढ़कर जो जुल्म हुआ, कल ही इस्लामाबाद के अंदर 25 साल पुरानी मस्जिद को शहीद कर दिया। मंदिर बनाए जा रहे हैं, गुरुद्वारे बनाने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत फंड दे रही है, लेकिन जहां से ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा बुलंद होती है, जहां से ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज बुलंद होती है, उस मस्जिद को शहीद किया गया और एलिगेशन क्या लगाया गया है जिसके एनओसी नहीं था। हज़रत अबू बकर एनओसी लिया जाता है जब नई कोई चीज बनाई, एक चीज पहले से मौजूद है उसको असरे नौ तामीर किया जा रहा था और इन जालिमों को हया नहीं आई, शर्म नहीं आई, ना हुक्म देने वालों को ना हुक्म मानने वालों को मस्जिद के ऊपर हमला कर दिया और शहीद कर दिया। अजीज़ान ग्रामी कदर, सवाल ये पैदा होता है कि हमारे सामने पैगंबर कायनात की तौहीन हो रही है, हमारे सामने सहाबी अव्वल खलीफा अव्वल सैयदना अबू बकर सिद्दीक की तौहीन हो रही है, हमारे सामने मसाजिद को शहीद किया जा रहा है, हमारे मुल्क के अंदर हिंदुओं के मंदिरों को तामीर किया जा रहा है। कहीं हम अज़ाब इलाही के मुस्तहिक तो नहीं ठहर चुके? कहीं हमारे ऊपर ये जो अज़ाबात की शक्लें, अज़ाबात की सूरतें आ रही हैं, किसी बड़े अज़ाब की खबर तो नहीं दे रही? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, अल्लाहु अकबर कबीरा। कायनात के इमाम अलैहिस्सलाम के कल्बे अतहर पे जो कुरान नाज़िल हुआ वो भी यही कहता है, व इज़ा अरदना अन नुहलिका क़रियतन अमरना मुत्रफीहा फफसकू फीहा व हक़्क़ अलैहिल क़ौल। जब किसी कौम के वडेरे, किसी कौम के चौधरी अल्लाह के बागी बन जाते हैं, वहां अल्लाह के अज़ाब आना शुरू हो जाते हैं। और रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़यामत के करीब ऐसे फितने होंगे, ऐसे फितने बर्पा होंगे कि फितने देखकर एक आम आदमी पुकार उठेगा। जब वो किसी कब्रिस्तान के पास से गुजरेगा, सहीह बुखारी की हदीस है, रसूल करीम फरमाते हैं, ला तकुमुस साआ,
حتی یمر الرجل بقبر الرجل، ایک آدمی کسی آدمی کی قبر کے پاس سے گزرے گا اور دل میں خواہش کرے گا کاش کہ یہ قبر میری ہوتی، جو فتنے میں دیکھ رہا ہوں یہ فتنے میں نہ دیکھتا اور میں مر چکا ہوتا۔ اگر ہم مختلف انبیاء کی قوموں کے تذکرے پڑھتے ہیں، قرآن کی روشنی میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آتا ہے، جرم کیا تھا؟ نوح علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ کو مانو، تو قوم نے کہا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین۔ اے نوح ہمیں زیادہ نہ ڈرا، ہمارے ساتھ زیادہ جھگڑا نہ کر، جا کر عذاب لے آ۔ لا تذرن آلهتكم ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا۔ ہم تیری بات مان کے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، ہم نہ اپنے معبودوں کو چھوڑ سکتے ہیں نہ ہم تیری بات کو مان سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی بغاوت کی، اللہ کے نبی کے حکم کو نہ مانا، حدود اللہ کو توڑ کے رکھ دیا، اللہ کے ساتھ شرک کیا، تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ قرآن کہتا ہے وقال رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ زمین میں کسی کافر کا ایک گھر بھی نہ چھوڑنا۔ پھر چشم فلک نے دیکھا پوری زمین سے کافر کا صفایا کر دیا۔ شرک کیا تھا؟ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، اپنے بزرگوں کو خدائی درجہ دیا ہوا تھا۔ آج اس معاشرے میں اور آپ اپنی زندگیاں بسر کر رہے ہیں، کیا ہمارے معاشرے کے اندر بزرگوں کو خدائی اختیارات نہیں دیے گئے؟ یہ قوم کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کے لیے فرمایا۔ یہ قوم حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے۔ شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں وَأَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اے میری قوم کے لوگوں تم بڑے اچھے تاجر ہو، تجارت کرتے ہو، ایسا کرو کہ ناپ اور تول میں کمی نہ کیا کرو۔ وَأَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ناپ اور تول کے اندر انصاف کرو۔ قوم نے کیا کہا؟ قالوا یا شعیب قد كنت فینا مرجوا، شعیب اس سے پہلے تو ہمارے لیے امیدوں کا مرکز تھا، لیکن جس طرح کی تو بات کر رہا ہے یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ کیا ہم بے ایمانی کرنی چھوڑ دیں، اپنی تجارتوں کے اندر دغا بازی کرنا چھوڑ دیں؟ آج کی زبان میں 1 کلو گرام گوشت کے بدلے 900 کلو گرام گوشت نہ دے تو ہمارا 900 گرام گوشت نہ دے ہمارا کام نہیں چلتا۔ مرچیں اور ہلدی کے اندر ملاوٹ نہ کرے ہمارا کام نہیں چلتا۔ دودھ کے اندر ملاوٹ نہ کرے ہمارا کام نہیں چلتا۔ کائنات کے امام نے فرمایا تھا من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت عزیز وقار رسول کریم علیہ السلام نے سخت جملے بولے ہیں، لیکن آج کا مسلمان کیا کہتا ہے کہ ہمارا تو کام نہیں چلتا۔ تو شعیب علیہ السلام کی قوم نے یہی کہا تھا اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ اے شعیب کیا ہم تیری وجہ سے اپنے معبودوں کی عبادت کرنا چھوڑ دیں اور اپنے کاروباروں کو ہم تباہ کر دیں، برباد کر دیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ کا الحاکم نے کیا فرمایا تھا؟ حکم خدا بندی آیا، اللہ کا الحاکم کی طرف سے عذاب مسلط ہوا، پوری قوم کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ قرآن میں اچھا کہتا ہے فلما جاء امرنا نجینا شعیبا والذین آمنوا معه برحمت منا، جب عذاب آیا تو اللہ کا الحاکم فرماتے ہیں ہم نے شعیب اور شعیب کے ماننے والوں کو بچا لیا، باقی پوری قوم کو تباہ و برباد۔ شعیب علیہ السلام کی قوم ڈنڈی مارے، ناپ تول کے اندر کمی کرے، ایک اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پوجے، اللہ اس کے اوپر عذاب مسلط کر دے، ہم جو مرضی کرتے رہے، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ قوم لوط کا تذکرہ اللہ کا الحاکم نے کیا۔ قوم لوط بدکاری، زناکاری اور لواطت جیسے جرم کی مرتکب تھی، ایک اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے سامنے اپنی زمین نیاز کو جھکانے والی تھی۔
حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ہے قوم باز آ جاؤ، رک جاؤ، جو تم اعمال کر رہے ہو یہ اعمال اللہ کو قطعا پسند نہیں ہے۔ تو قوم نے نبی لوط کی بات کو نہ مانا اور اللہ تعالیٰ الحاکمین نے اپنے فرشتوں کو بھیج کر پوری کی پوری بستیوں کو اٹھوا لیا، آسمان کی طرف لے جا کر الٹا کر کے زمین پہ مار دیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ۔ اللہ تعالیٰ الحاکمین نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش نازل کی اور نام لگا لگا کر پتھر مارے، یہ پتھر فلاں کو لگے گا، فلاں کو لگے گا۔ جرم کیا؟ ایک اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی پوجا کیا کرتے تھے، زناکاری، بدکاری اور شراب نوشی کے اڈے چلایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ الحاکمین کے احکامات اور حدود کو پامال کیا کرتے تھے۔ لیکن آج جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں یہاں کیا ہوتا ہے؟ عید کے دن حافظ قرآن کو باپ کے سامنے فجر کی نماز کے وقت گولیوں سے خون دیا گیا۔ جرم اس کا کیا تھا کہ پولیس کانسٹیبل کہتا ہے میرے ساتھ بدفعلی کر، وہ حافظ کہتا ہے میں تیری بات نہیں مانوں گا، کسی جرم میں قتل کر دیا گیا۔ اور آج تک وہ جو مجرم ہے اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی حد تک نافذ نہیں ہوئی۔ حضرات ذی وقار کتنی زینبائیں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی، کتنی بچیوں کے ساتھ اتنے گنونے جرم کر کے ان کو ہمیشہ کی نیند سلا دیا گیا، اور اس کے باوجود ہم کہتے ہیں ہم لوگ تو کچھ کیے ہی نہیں۔ ہمارے اوپر ایسے کرونا آ گیا ہے، ہمارے اوپر ایسے زلزلے آ رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ انسان سب تیرے اوپر جتنی مصیبتیں آتی ہیں تیرے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ حضرات ذی وقار لمحہ فکری ہے میرے اور آپ کے، ہم عمران خان سے ٹکر نہیں لے سکتے لیکن اپنے ایمان کو ضرور جوڑ سکتے ہیں۔ ایک ذاکر اگر ابوبکر صدیق کے خلاف زبان درازی کرتا ہے، کیا ہم ان ذاکروں کے ماننے والوں کے ساتھ اپنا رشتہ بھی نہیں توڑ سکتے؟ ان کے ساتھ ہم قطع تعلق بھی نہیں کر سکتے؟ کیا ان کے ساتھ ہم اپنے معاشرتی تعلقات منقطع بھی نہیں کر سکتے؟ اور جس نے منتر بنانے کی اجازت دی کیا ہم اس کے دفاع کرنے سے رک بھی نہیں سکتے؟ جس نے مسجد کو شہید کر دیا، شہید کرنے کے آرڈر جاری کیے اور شہادت کے بعد کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لیا، کیا ہم اس کے خلاف زبان کھول بھی نہیں سکتے؟ اگر نہیں کھولیں گے تو یاد رکھیے اللہ کے الحاکمین کا قانون کیا ہے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ ہفتے والے دن کا اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا تھا کہ کوئی بنی اسرائیل مچھلیاں نہیں پکڑے گا۔ 3 گروہ بن گئے، ایک نے کہا ہم نہیں پکڑیں گے، اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کا حکم ہمارے لیے کافی ہے۔ دوسرے نے کہا ہم کون سا پکڑتے ہیں، وہی پکڑتے ہیں۔ اور تیسرے نے کلا اللہ کی بغاوت کی۔ 2 گروہ کو اللہ کا الحاکمین نے خنزیر بندر بنا دیا، لیکن ایک گروہ کو نجات ملی جس نے کہا تھا کہ ہم اللہ کے حکم کو کبھی بھی ٹال نہیں سکتے، تم غلط کرتے ہو، پکڑنے والے بھی غلط کرتے ہیں، نہ روکنے والے بھی غلط کرتے ہیں۔ قرآن نے کہا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ مومن تو وہ ہوتا ہے جو اچھائی کا حکم کرتا ہے، برائی سے روکتا ہے۔ اگر میرے دل اندر یہ بس پیدا نہیں ہوا ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ قرآن نے کہا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ۔ بنی اسرائیل پر اللہ کا احکم الحاکمین نے ذلت اور رسوائی ان کے اوپر مسلط کر دی۔ اللہ کیا قصور تھا ان کا، کیا جرم تھا ان کا؟ اللہ فرماتے ہیں ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ۔ ان کا پہلا جرم یہ اللہ کی آیات کا کفر کیا کرتے تھے۔ اچھا اللہ کی آیات کا کفر کیا ہے؟ کفر کے سیکھ ہوتے ہیں او بھائی اذان سن کے نماز کے لیے نہ آنا یہ اللہ کی آیت کا کفر ہے۔ سودی احکامات کے قرآنی آیات سن کر بھی سودی کاروبار کرنا یہ اللہ کی آیات کا کفر ہے۔ ناپ تول میں کمی کرنا، حرام کے احکامات سن کر بھی ناپ اور تول کے اندر کمی کرنا یہ آیات کا کفر ہے۔ اگر بنی اسرائیلی کریں تو پر ذلت اور رسوائی ہو
اور ہم جو مرضی کرتے رہتے ہیں۔ لمحہ فکر یہ ہے، یہ سوچ اپنے اندر پیدا کیجئے کہ کہیں ہم اللہ کے عذاب کو دعوت تو نہیں دے رہے۔ ہم نے کوئی موقع نہیں چھوڑا، کوئی موقع نہیں چھوڑا کہ ہمارے اوپر اللہ کا عذاب آئے، لیکن اس کے باوجود اللہ کا احسان ہے، پیغمبر کائنات کی وہ دعا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ کا الحاکمین سے میں نے کچھ دعائیں کی، اللہ کا الحاکمین نے میری ایک دعا کو قبول کر لیا۔ اپنی امت کے حق میں اللہ کا الحاکمین کے پیغمبر فرماتے ہیں میں نے اللہ سے دعا فرمائی تھی، اے اللہ میری قوم کو یک لخت تباہ نہ کر۔ کبھی نہیں سوچا، کبھی زلزلے آتے ہیں اور ہزاروں لوگ زمین دفن ہو جاتے ہیں، کبھی نہیں سوچا کبھی ڈینگی آتا ہے، ہزاروں لوگوں کی جانیں لے کر چلا جاتا ہے، کبھی کورونا ہمارے اوپر مسلط ہو جاتا ہے، کبھی نہیں سوچا میں ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ پہلے ہم سنتے تھے کبھی کبھار زلزلہ آتا تھا، اب تو آئے روز زلزلے آتے ہیں، اس کے باوجود ہمارے کانوں پہ چوٹ تک نہیں رہتی۔ عزیزان گرامی قدر، آئیے اپنے آپ کی اصلاح کیجیے، سوچئے کہ کہیں ہم اللہ کے عذابات کو دعوت کرتے رہیں۔ یہ سوچنے کا وقت ہے، کچھ کرنے کا وقت ہے۔ اللہ کا الحاکمین ہماری دنیا و آخرت کو بہتر بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔